अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो दायर किए गए मुकदमात पर, उन पर हम कानूनी माहिरीन की राय लेंगे कि एक तो मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है 780A का, और दूसरी तरफ जो उन्होंने अपना तौहीन अदालत की है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर सोमोटो एक्शन लिया है और 31 अगस्त की उसमें तारीख पड़ी हुई है। और जो 780A का जो मुकदमा था उसमें आज इमरान खान साहब को 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मिल गई है। इस पर हम कानूनी राय लेंगे कि आया कि जो आने वाले दिन हैं उसमें इमरान खान साहब कितना उसमें गिरफ्त में आते हैं या इससे निकल जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान शेख नदीम अहमद। इनसे जानेंगे कि दोनों मुकदमात पे हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इमरान खान साहब पे जो 780A का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो उन्होंने तकरीर की थी, तो उसको आप क्या समझते हैं कि ये मुकदमा दुरुस्त सिमत पे दायर किया अंदराज किया गया है कि ये इसको क्या कानूनी हैसियत में क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? इसमें भाई सबसे पहले तो मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि हमारे पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाई जो है ना वो लाज़िम व मलज़ूम है सियासतदानों के दरमियान। तो ये जो वाज़े तौर पर जो मुकदमा 780A का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया गया है, वो वाज़े तौर पर जो है पॉलिटिकल ग्राज निकालने के लिए किया गया है। इसका कोई तुक बनता ही नहीं है कानून में, क्योंकि अगर हम 780A को बगौर उसको पढ़ें जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, तो उसमें जो सेक्शन 6(1) है और उसका B और C, उसमें वो सारी ग्राउंड्स जो हैं वो बताई गई हैं कि किन किन हालात, अगर ये वाले हालात हों तो फिर 780A जो है वो उस पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो इमरान खान साहब की जो मैंने वो FIR पढ़ी है ना, जो कहानी है कि भी वो तकरीर के दौरान उन्होंने कोई ज़ेबा नामी जो हमारी जज साहबा हैं उनको और IG पंजाब को और दूसरे जिसको भी उन्होंने मतलब कोई अपनी तकरीर में एड्रेस किया है, तो उस बिना पे इसमें मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो कंप्लेनेंट बन के तो उन्होंने वो FIR दर्ज कराई है। सबसे पहली कानूनी बात तो मैं अर्ज़ कर दूं कि इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि 780A जो है वो अकेला अप्लाई हो सकता है जुर्म FIR में, या वो शेड्यूल ऑफेंसेस के साथ मिल के 780A जो है वो इसको अमलगेट करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ 780A इन्वोक की गई है, तो एक तो ये भी इसमें कानूनी वाज़े तौर पर डेफिशिएंसी मौजूद है। दूसरा, अगर हम इसके कंटेंट्स FIR को देखें तो उसमें ये वाज़े तौर पर है कि 2019 में अपील नंबर 95 थी, क्रिमिनल अपील, जिसका आसफ सईद खान खोसा साहब ने, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने और बाकायदा वो जो मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट का ही पूरी का फैसला हम गर्दानेंगे, तो वो 30 अक्टूबर 2019 को एक बड़ा वाज़े किस्म का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें टेररिज्म की डेफिनेशन बड़ी क्लियरली और बड़ी वाइडली उन्होंने वो की है। वो फ़ैसला हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन बन सकता है। अगर हम उस फैसले को देखें और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा 6 1A B और C अगर देखें, उसको मिला के पढ़ें, तो ये वजाहत होती है कि किन किन हालात में ये 780A इन्वोक हो सकती है और किन हालात में नहीं हो सकती। इसी फ़ैसला जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रखी हुई है जजमेंट। इसमें अगर बाकी दोस्त या अवाम या वकला दोस्त तो बेहतर इसमें जानते हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने अगरचे ये लिखा है कि जितना मर्जी हीनियस, ग्रीवियस या शॉकिंग या आप कह लें कि वो टेरिफाइंग हो गए अल्फाज, लेकिन जब तक उसमें वो डिज़ाइन, वो शराइत वो पूरी नहीं करेगा जो कि जो ATA के सेक्शन 6 की जो मैंने पहले अर्ज़ किया 1 B और C में जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं करता तो फिर वो 780A जो है वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आता। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ताकि आम जो चूँकि वकला तो समझते ही हैं, लेकिन चूँकि आम अवाम जो है उनके लिए थोड़ी सी इसमें वजाहत होती है कि वो डिज़ाइंस कौन से हैं
تو کون سی چیزیں ہیں جس میں 780 انووک کرے گا اور کس پہ نہیں کرے گا. تو اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہیں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے. بم بلاسٹ جب ہوتا ہے تو سیدھی سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹیررزم ہوتا ہے. جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کی ویسے ذاتی رنجش ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی. اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بطور پاکستان جو ہے عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے اور پاکستان میں ڈیمیجز کریٹ کیے جائیں اور اس میں انسرٹینٹی کا ایشو بھی ہوتا ہے. تو اس سے عوام ظاہر ہے ساری خوف و ہراس میں مبتلا ہوتی ہے کہ جی یہ ایکٹ جو ہے اس میں واقعی میں بھی آپ بھی کوئی بھی بندہ ہے جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ جی یہ بم بلاسٹ جو ہوا ہے اس سے اتنے لوگ مرے ہیں. تو یہ واضح طور پر اس کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اگر آپ کے اور میری کو ذاتی دشمنی ہے خدا نہ خواستہ یا کسی کے ساتھ کسی کی بھی ذاتی دشمنی ہے اس میں وہ اس کو بروٹلی انجرڈ کرتا ہے یا وہ گریو مس کیریج کرتا ہے اور فرض کریں کسی کو مرڈر بھی کر دیتا ہے تو ان کی وہ ذاتی رنجش آئے گی. اس میں مجھے نہیں کوئی خوف و راز پیدا ہوگا. مجھے پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنی تھی اس نے 2-3 بندوں کو انہوں نے مار دیا ہے یا جو بھی کیا ہے. تو ان حالات میں دیکھنا یہ ہے. اب جب ہم اس سینیریو کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو فرض کریں اس میں بھی اگر کوئی گریونس ہے میرے خیال میں تو نہیں تھی. وہ انہوں نے یہ الفاظ جو یوز کیے ہیں وہ سراسر غلط کیے ہیں. میں ان کی مذمت کرتا ہوں. یہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اسی پہ ہی آنریبل ہائی کورٹ نے جو وہ سو موٹو ایکشن لے کے ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ نے جو کی ہیں وہ درست طور پہ کی ہیں. اب اس پہ میں کومنٹس کوئی نہیں کروں گا کیونکہ وہ آنریبل کورٹ میں پینڈنگ کیس ہے. وہ اس کی کیا فیٹ بنتی ہے اس سلسلے میں ابھی کسی قسم کی کوئی اپنی رائے دینا نہیں چاہتا. البتہ میں اس تک اپنے آپ کو ضرور کنٹین کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز شروع کی ہیں وہ بالکل درست کی ہیں. یہاں پہ چونکہ انہوں نے واضح طور پر وہ جو ہماری جج صاحبہ ہیں زیبا اور دوسرے جو آفیشیلز ہیں ان کے خلاف ایک دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں. اور جو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 780A جو ہے وہ تو خیر اٹریکٹ نہیں کرتی. وہ ایک میں واضح عرض کرتا ہوں یہ پتہ نہیں ہمارے وہ کون سے مشورہ دان ہیں جنہوں نے یہ ہماری حکومت کو مشورہ دیا ہے اور اس قسم کا بلنڈر مارا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ان کے اس کا مطلب یہ ہوا جو 780 جو مقدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر وہ آپ کی نظر میں وہ صرف سیاسی رنجش کی بنا پر ہے اور آنے والے وقت میں عمران خان صاحب اس مقدمے سے نکل آئیں گے؟ دیکھیں بھائی یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 780 نہیں بنتی. یہ غلط مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب چونکہ میں پہلے عرض کروں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹین رکھوں گا کیونکہ یہ معاملہ چونکہ عدالتوں میں چل رہا ہے تو عدالتیں جو ہے وہ ایویڈنس یا سارے واقعات کو دیکھ کے قانون کو مد نظر رکھ کے تو اس کا فیصلہ کریں گی. لیکن جو اس پہ ایک ابتدائی رائے ایک وکیل اپنی قائم کر سکتا ہے وہ میں نے رائے قائم کرتے ہوئے آپ کو بتایا. اپنی رائے یہ میری ذاتی رائے ہے. ہو سکتا ہے میں کون سا کوئی مطلب ایسا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو 780 ہے یہ پیورلی سیاسی گرج کی وجہ سے ہی ان پہ درج کی گئی. لیکن وہ آپ کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ نون لیگ یا دوسرے اپنے سیاسی جو ان کے حریف تھے ان کے خلاف اپنی قانونی کارروائی کرتے رہے ہیں. اب ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اصل میں نقصان تو ہماری عوام کا ہی ہے. اس میں عوام پس رہی ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا. لوگ دیکھیں دوسرے ممالک دیکھیں کتنی ترقی کر چکے ہوئے ہیں. میں پرسوں ایک کالم پڑھ رہا تھا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک ملک ہے تو ہمارا دشمن ملک ہی ہے دل بھی نہیں کرتا اس کا نام لینے کا لیکن جس کی کنٹریبیوشن ہو پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اسرائیل جو صرف 92 لاکھ اس کی آبادی ہے اس ملک نے اتنا کچھ بنا دیا ہے موبائل میں میڈیسن میں اور میڈیکیشن میں وہ جو آلات وغیرہ ہوتے ہیں اور اتنا کچھ جو کچھ بھی اس دنیا میں اب ہے اس میں زیادہ تر سارے وہ یہودی جو اسرائیلی ہیں وہ انوالو ہیں ویلفیئر میں بنانے میں لوگوں کی زندگیاں بچانے والے آلات. لیکن ہم دیکھ لیں 75 سال سے اسی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جو کوئی آتا ہے وہ اپنے مخالفین کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کبھی ان کو عدالتوں کے چکر لگاتا ہے کبھی جیلوں میں بند کرتا ہے. یہی سلسلہ ادھر بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
تو مستقبل میں مجھے تو یہ ایف آئی آر جو ہے اس میں تو واقعی ان کی کوئی جو مخالفین ہیں اس ایف آئی آر کو کروانے والے ہیں مجھے ان کی کوئی ایسی کامیابی نظر نہیں آ رہی. باقی میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مجاز عدالتیں دیکھیں گی. باقی جو جہاں تک وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز والی بات ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا, کیونکہ قانون ہمارا جو ہے نا وہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہ کسی کو ایسے اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی اپنا ایکٹ قانونی, ہاں اگر ان کو ان کی قانونی کسی بھی یا غیر قانونی کسی حرکت سے یا کسی ان کے فیصلے سے ان کو کوئی اعتراض تھا تو ان کے لیے قانون نے ایک باقاعدہ وے آؤٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں اور کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, اگر آپ کو آپ اس فیصلے سے انائڈ ہیں تو آپ اس کو امپیون کر لیں, آپ اس کو چیلنج کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے آپ ان کو دھمکیاں لگاتے پھریں. تو اس میں میری دونوں رائے موجود ہیں. ایک تو وہ 780A والی جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے, غلط انووک کی گئی ہے, جبکہ دوسری طرف جو ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے جو تقریر میں جذباتیت سے کام لیتے ہوئے یہ کیا ہے تو وہ بھی سراسر غلط کیا ہے. لیکن اس میں یہ واضح کہوں گا کہ وہ جو فیصلہ ہے نا جو 2019 میں آنریبل سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے وہ 95 نمبر کریمنل اپیل ہے جو میرا 30 اکتوبر 2019 کو فیصلہ ہوا ہے, وہ بڑا ہی اتھارٹیو ججمنٹ ہے جس میں بڑی ہی وضاحت ٹیررزم کی ڈیفینیشن آئی ہے. پھر آگے فاضل جاج صاحب نے یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے جتنا مرضی گروسم ہو بروٹلی ہو لیکن اگر وہ اس ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے جو 680A جو ہے اس کے مطابق اس کی ڈیفینیشنز پہ آتا ہو تو پھر وہ اس کو 780A میں ہم اس کے خلاف انووک بھی نہیں کر سکتے اور اس کو کھینچ بھی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں جو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ جو ان کی تقریر کے الفاظ ہیں جس پہ ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ 6 جو سیکشن 6 میں جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس کو فلفل نہیں کرتی. اچھا شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے رہنمائی ہماری فرمائی, کیونکہ عوام جو تھی وہ بڑی بے چین تھی کہ ان کیسز کے اوپر, تو آپ نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بریف کیا کہ جو 780A خاص کر جو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے. لیکن شیخ صاحب دیکھا جا رہا ہے, ہم کچھ عرصے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ اپنا اب ہمارے عوامی لیڈر تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عوام ہے وہ بھی بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ اپنا کمنٹس پوسٹیں کر رہی ہیں, جو ان اداروں کے خلاف بھی کر رہی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کے ہمارے ضامن ہیں, ہماری یہاں پر جو ہم آزاد ہوا میں ہماری زندگی گزار رہے ہیں, تو ان پہ بھی وہ پوسٹیں کرتے ہوئے اور کمنٹس کرتے ہوئے گریز نہیں کرتی. جس طرح ہماری عدالت نے یہ سوموٹو ایکشن لیا ہے, کیا آیا کہ چاہیے نہیں کہ جو ہماری حکومت یہاں پر قائم ہے اس کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک ایسا قانون سازی کی جائے جس میں کسی کی جرت نہ ہو, یا کوئی اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس پہ اکثر میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی نہیں ہوتے, کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم نیگیٹو یا پازیٹیو کوئی نہ کوئی کومنٹس جو ہیں وہ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھی حدیث موجود ہے جس کا میں مفہوم عرض کروں گا کہ ایک شخص کے جھوٹا اور فاسق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے, جبکہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے. یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہمیں الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور کمنٹس ہم عالم فاضل بن کے اس پہ پاس کر دیتے ہیں. تو اس میں میرے بھائی میں بالکل آپ کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ یہ بالکل اس میں ایسی جو قانون سازی سخت قسم کی ہونی چاہیے کہ ان اداروں پہ کوئی بھی شخص اپنی بلا وجہ انگلی نہ اٹھائے اور بلا وجہ کسی کو کسی مورد الزام نہ ٹھہرائے. تو یہ ہماری عوام کی طرف سے جو ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہو رہا ہے. یہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں وہ شعور حاصل نہیں ہے, تعلیم یا سیاسی طور پہ میچور نہیں ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں ہم, یا ہمارے اخلاق اس قسم کے نہیں ہیں جس کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہوا ہے. وہ ہمارے اخلاق اس قسم کے ہونے چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ساری دیکھیں میری عقل کے مطابق تو بات وہ کرنی چاہیے جس کا کوئی نہ کوئی اصلاحی پہلو موجود ہو, فائدہ موجود ہو. ایسی بات جو فریولس ہو, جس کا جو بے فائدہ
وہ تو منہ سے ہی نہیں نکالنی چاہیے. لیکن ہم واقعی شتر بے مہار کی طرح ہم جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں, جس پہ مرضی چاہتے ہیں وہ کمنٹس کر دیتے ہیں, جن اداروں کو نشانہ بنانا چاہیں بنا دیتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس پہ واقعی بڑی سخت قسم کی انیکٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہ جو نیا ایک ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے, گالیاں اور ایک دوسرے کو برے الفاظ استعمال کرنا, اس سے یقین جانے ذہنی طور پہ میرا خیال ہے میں بھی پریشان ہوں, اور مجھ جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس پہ یہ سوچ رکھتے ہوں گے کہ یہ ہم لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں سارے. یہ واقعی بند ہونا چاہیے. اچھا, آخر میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سارے سینیریو میں جو مقدمات عمران خان صاحب پہ بن گئے ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں آپ, ظاہری بات ہے آپ بہت باریکی سے قانون جانتے ہیں, اس پہ سارا ورک آپ کرتے ہیں, تو کیا آیا کہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں سارے جتنے بھی کیسز بن گئے ہیں اس میں سے نکل پائیں گے کہ ان کے لیے حالات ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جائیں گے؟ دیکھیں, وہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ہوتی ہے اصل میں اصحاب کی ساری جنگ جو ہوتی ہے. جو اصحاب کی جنگ ہار جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے, جو جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. آگے آگے ہم یہی دیکھیں گے کہ حکومت کیسے کیسے ٹیکٹس کے ساتھ ان کا گراؤ کرتی ہے اور وہ کن اصحاب کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر ہاں, دوسرا میں عمران صاحب کو یہ ایک, ویسے تو میں نہیں حیثیت رکھتا کوئی بھی, لیکن چلے میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نہ بولنے سے پہلے کم از کم ایک وزیر اعظم کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے عہدے کو اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم جو وہ بھی بولیں نا الفاظ, وہ اپنا سوچ بچار کر کے بولیں, اور ایسے الفاظ بولیں جس سے ان کی عوام جو ہم لوگ ہیں ہمیں بھی وہ اس سے تاثر یہ ملے کہ ہم نے بھی اس کو بڑے سلجھے پان سے کرنا ہے. اور یہی چیزیں دوسرے سیاستدانوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ ولگیرٹی کی بجائے بڑے سلجھے الفاظ استعمال کریں, کیونکہ وہ ہمارے نمائندے ہیں. ہم نے ان کو چن کے قانون سازی کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے اور اپنا پورا عوام یعنی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ان کو چنا ہے, نہ کہ پاکستان کو مزید بگاڑنے کے لیے چنا ہے. تو یہ سارا کچھ ان کو سوچنا چاہیے. وہ ارباب اختیار ہیں, وہ کس طرح سے دیکھیں, لیڈر جو ہوتا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو, اپنی جو ملک ہے اس کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. وہ دنیا کی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں نہ کوئی ایسا نواز شریف صاحب کی صورت میں, نہ کسی بھی صورت میں آج تک قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا لیڈر میسر نہیں آ سکا. کچھ سازشیں ایسی ہوئی ہیں شروع میں, تو جس کی وجہ سے ہم آپ دیکھ لیں کہ دن بدن جو ہے وہ گہرائی کی طرف بھی جا رہے ہیں, کوئی اونچائی کی طرف نہیں جا رہے. تو آپ دیکھ لیں, سیاست سے ہٹ کے دیکھ لیں, کسی شخص کی بھی توجہ ہے, مہنگائی دیکھ لیں کس حد پہ پہنچ گئی ہے, لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں. اور یقین جانیں بعض سفید پوش لوگ جو ہیں نا, وہ آپ یقین جانیں وہ تو اندر کمروں میں ہی بیچارے روتے ہیں, وہ اپنا دکھ بھی کسی کو بیان نہیں کر سکتے, کچھ خودکشیاں کرتے ہیں, کچھ آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا نظام بن رہا ہے. تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ خدارا اپنی آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہو کے, جس طرح سے یہ بہتر بنتا ہے اس کی پالیسیز بنا کے اس کے لیے کچھ کریں, عوام کے لیے کچھ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پیش ہونا ہے, ہمیں بھی ہونا ہے, سب کو ہی ہونا ہے. تو وہاں پہ یو ول بی ہیلڈ آنسریبل بیفور یور لارڈ. تو وہاں پہ پھر سوچ لیں کہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ اچھا, ہم یہ جاننا چاہیں گے جو آپ نے جو ہمارے جو سیاسی صورتحال بات کی, تو آنے والے جو دن ہیں, جو حالات ہیں, جو ٹائم ہے ہمارا, تو اس میں آپ بہتری سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی کہ اس جیسا چل رہا ہے ویسے چلے گا؟ ابھی تک تو میرے بھائی سلطان صاحب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ صرف چہرے تبدیل ہو رہے ہیں, باقی سارے کام وہی ہیں, چہرے صرف تبدیل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ پروٹوکول کی لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی, جب یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ جاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں. اب دیکھ لیں یہ سارا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. جو نون لیگ والے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ ساری عوام میں موجود ہے, وہ بھی چور مشہور ہیں. اور یہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اتنے
करोड़ घर और इतनी नौकरियां और इतने का वादा किया, लेकिन बड़ी गल्ला से ये भी रोज़ाना हेलीकॉप्टर पे ही आते थे। इन्होंने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, बेघरों को घर देने थे। अब इनका 3-3.5 साल का वो देख लें, वो मैं मतलब किसी इस जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ इसमें आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि मैं बग़ैर मतलब किसी पार्शियलिटी किसी के साथ शो किए हुए आपके साथ मुखातब हूँ कि आप देख लें ना, तो मुझे कोई उनका कोई ऐसा नज़र आया। हाँ, अगर वो क्रेडिट लेते हैं जी हमने मोटरवेज़ बना दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो ये कोई उनके बाप का माल नहीं था, ये हमारी और आपकी ही मेहनत का, सारे टैक्सेस का था, वो कर दिया, तो इनकी ये ड्यूटी थी। आखिर में शेख साहब हम आपसे चाहेंगे कि सियासतदान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जो हमारे मुकामी जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, तो हम चाहेंगे कि जो नौजवान नस्ल है खुसूसन, क्योंकि हर एक के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, तो दूसरा जो है जो एक सिस्टम चल पड़ा है हमारा, जो बद तहजीबी का अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसके मतलब जो खुसूसन हम चाहेंगे कि नौजवान नस्ल को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ भाई, इसमें मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, अब भी करूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, वो हमारे लिए वो हमारी ही पहचान बनेगी आगे जाके। तो इसके लिए मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, जब आप कोई किसी किस्म का इस किस्म का मनफी किस्म का रवैया अपनाएंगे तो तब भी आपकी तरबियत जो है उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बुज़ुर्गों ने आपकी तरबियत अच्छी नहीं की। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स शो करेंगे, अखलाकियात को मद्देनज़र रखेंगे, तो आपका ख़ानदान देखा जाएगा कि आपकी तरबियत उन्होंने बहुत दुरुस्त तौर पे की है। ये सियासतदान तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन ये आपने ये भी देखा होगा, ये अक्सर एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, और हम इनकी खातर आपस में दोस्तों से भी बिगाड़ लेते हैं और अपने रिश्तेदारों से भी बिगाड़ लेते हैं। ये सरासर गलत एटीट्यूड है। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अदारों पे किसी किस्म की वो फ़ौज हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हों, कुछ भी अगर उनका वो गलत काम है तो ज़ाहिर है फिर वो कानून के मुताबिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। तो आपको ये हक़ नहीं पहुंचता कि आप बिला वजह तनकीद करें हमारी फ़ौज पे या हमारे किसी भी अदारे पे और उस अदारे को क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि देखें वो जो कहते हैं ना कि जी अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा होगा। तो अगर हम ये बातें करते भी हैं तो दूसरी लोगों को हम क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग इस किस्म के हैं। तो इसलिए हमें तो चाहिए कि उसकी इस्लाह के लिए जो भी है वो ज़रूर करें कमेंट्स, लेकिन ये बैड किस्म के कमेंट्स जो है ना वो सरासर ज़्यादती है और वो इससे इज्तनाब करें। उससे फ़ायदा क्या उनको पहुंचना है, मैंने वो पहले भी बात की थी कि फ़ायदा देखना चाहिए कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इससे सरासर नुकसान है, इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी सामने लोगों के आती है कि ये किस किस्म का शख्स है, ये अच्छे अखलाक का मालिक है, अच्छे घराने से तल्लुक़ रखता है, इसकी तरबियत अच्छी हुई है, या कि ये बुरे अखलाक का मालिक है और इसकी तरबियत ही दुरुस्त तौर पर घर वालों ने की। अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी करें, और वो बात करें जो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए हो, अवाम के फ़ायदे के लिए हो और इस्लाही हो, ना कि वो उसका जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो कमेंट्स काइंडली आप कतन पास ना करें। हाँ देखिए, अगर अच्छा कोई भी काम करता है, कोई अदारा करता है, इमरान खान करता है, नवाज शरीफ करता है, या कोई नून लीग का या किसी जमात का भी करता है, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। तो जो अगर गलत करता है तो उसको फिर मशवरा भी दें कि भाई आपने ये गलत किया, इस तरह से किया जाए। गाली गलोच करने से, बैड कमेंट्स करने से तो आपका जो है वो मेरे ख्याल में तासर दुरुस्त नहीं जाता किसी पे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे माहिर कानून दान शेख नदीम अहमद एडवोकेट साहब, जिन्होंने जो मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन पे जो 780 का ख़ासकर हमारा जो इशू था, क्योंकि आवाम जो थी, जो हमारे आसपास के लोग थे, वो परेशान थे कि जो मुकदमा हुए हैं इस पे आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त हर मामला में फंसी हुई है। कोई भी देख लें, बिजली के बिल जो आए हैं उनमें देख लें, जो महंगाई रोज़ बरोज़ जिसमें इजाफा हो रहा है उसकी चक्की में पिस रही है। उसके साथ साथ जो हमारे मुल्की सतह पर जो सियासी मामला चल रहे हैं उसकी ज़्यादा परेशानी है आवाम को, कि आवाम सोच रही है कि हमारे लिए कोई बेहतर फ़ैसला हो, लेकिन जो हमारे जो मौजूदा सियासी जो कायदीन हैं, जो जमातें हैं, वो आपस में इख्तलाफात करते करते अब
ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ان سے بڑی تفصیلاً انہوں نے ہمیں اپنا اس کا 780 کے متعلق اور دوسرے کیسز کے جو عمران خان صاحب کے اوپر جو دائر کیے گئے ہیں ان کے اوپر ہم نے ان سے تفصیلاً بات چیت کی. میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے اور ہمارے پروگرام کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.